اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چھٹا باب ہے توابع، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تاکید کی 2 قسمیں پڑھی تھی اور تاکید معنوی کے کچھ الفاظ پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر تاکید معنوی کے بقیہ الفاظ پڑھیں گے، اسی طرح تاکید معنوی کے کوئی 1-2 حکم ہیں ہم وہ پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ہی تاکید کا مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَعُ وَأَبْصَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى بِاخْتِلَافِ الضَّمِيرِ فِي كُلٍّ وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِعِ تَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَقْطَعُونَ أَبْطَعُونَ أَبْصَعُونَ وَقَامَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ قُطَعُ بُطَعُ بُصَعُ۔ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسُكَ وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا مَا لَهُ أَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ يَصِحُّ افْتِرَاقُهَا حِسًّا كَالْقَوْمِ أَوْ حُكْمًا كَمَا تَقُولُ اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَلَا تَقُولُ أَكْرَمْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ أَقْطَعَ وَأَبْطَعَ وَأَبْصَعَ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى هَاهُنَا بِدُونِهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَجْمَعَ وَلَا ذِكْرُهَا بِدُونِهِ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کل اور اجمع اور اقطع اور ابطع اور ابصع تثنیہ کے علاوہ کے لیے ہیں، ضمیر کے مختلف ہونے کے ساتھ کل میں اور صیغہ کے مختلف ہونے کے ساتھ باقی میں۔ جیسا کہ تو کہے گا جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون اور قامت النساء کلہن جمع قطع بطع بصع۔ آگے فرمایا جب آپ ارادہ کریں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانے کا نفس کے ساتھ اور عین کے ساتھ، تو ضروری ہے اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ، جیسا کہ ضربت انت نفسک، اور تاکید نہیں لائی جائے گی کل اور اجمع کے ساتھ مگر اسی چیز کی جس کے اجزاء اور حصے ہیں کہ جن کو جدا کرنا صحیح ہو حصی طور پر، جیسا کہ قوم یا حکمی طور پر صحیح ہو، جیسا کہ تو کہے گا اشتریت العبد کلہ، اور تو یہ نہیں کہہ سکتا اکرمت العبد کلہ۔ اور تو جان لے کہ اقطع ابطع ابصع یہ اجمع کے تابع ہیں اور ان کا اجمع کے بغیر یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، لہذا جائز نہیں ہے ان کا اجمع پر مقدم کرنا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے اجمع کے بغیر ذکر کرنا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صیغے ہیں، ایک ہے کل اور دوسرا اجمع اقطع ابطع ابصع، یہ جو 5 صیغے ہیں، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی ان صیغوں کے ساتھ آپ ایک تو واحد کی تاکید کر سکتے ہیں اور انہی صیغوں کے ساتھ آپ جمع کی تاکید کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بتایا باختلاف الضمیر فی کل، کہ جو لفظ کل ہے اس میں جب آپ تاکید لائیں گے، اس کل کے لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کل کا لفظ واحد کی تاکید میں بھی کل ہی رہے گا اور جمع کی تاکید میں بھی کل ہی رہے گا۔ فرق یہ ہے کہ واحد کی اگر آپ تاکید کریں گے تو پھر آپ کل کے ساتھ واحد کی ضمیر لگا دیں گے، جمع کی تاکید کریں گے تو پھر آپ جمع کی ضمیر لگا دیں گے، پھر جمع میں بھی اگر جمع مذکر کی تاکید کریں گے تو جمع مذکر کی تاکید لگا دیں گے، جمع مؤنث کی تاکید کریں گے تو پھر جمع مؤنث کی ضمیر لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ یہ کہتے ہیں جاء زید کلہ، اب یہ کل زید چونکہ واحد تھا لہذا کل کے ساتھ آپ ہو واحد کی ضمیر لگائیں گے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جاءنی القوم کلہم، اب چونکہ قوم جمع تھی لہذا کل کے ساتھ آپ نے ہم جمع مذکر کی ضمیر لگا دی ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں پہ مثال لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے جاءنی القوم کلہم، اور اگر مونس کی بات ہو تو پھر آپ کل کے ساتھ ہن ضمیر لگا دیں گے، قامت النساء کلہن۔ یہ تو بات ہے کل کے اندر کہ کل کے لفظ کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، ضمیر کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، لیکن جو کل کے علاوہ ہے اجمع اقطع ابطع اور ابصع، ان کے صیغوں کے اندر ہی تبدیلی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے واحد مذکر کی تاکید لگانی ہے اجمع اقطع ابطع اور ابصع کے ساتھ، آپ اسی طریقے سے ذکر کریں گے کیونکہ واحد مذکر کے صیغے ہیں اسم تفضیل سے، اور آپ مثال کے طور پہ یہ کہیں گے جاء زید اجمع اقطع ابصع، اس طریقے سے آپ ذکر کریں گے۔
اور اگر آپ نے اسی کی واحد مونس کے ساتھ تاکید لگانی ہے تو آپ اس کا واحد مونس کا صیغہ لے کر آئیں گے. مثال کے طور پہ یہ جو اجمع ہے اس کا واحد مونس آئے گا جمعاؤ، اور اکتاؤ ابتاؤ ابساؤ اس کا واحد مونس آئے گا کتعاؤ بتعاؤ بسعاؤ. اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں. قامت المرأۃ جمعاؤ جمعاؤ کتعاؤ بسعاؤ بتعاؤ. تو اسی سیغوں کی ہم نے مونس کے سیغے لے آئے ہیں واحد کے. اور اگر بالفرض آپ نے جمع مذکر کی تاکید لے کر آنی ہے تو آپ اسے جمع مذکر لے آئیں گے اجمعونا اکتعونا ابتعونا ابسعونا. اور اگر آپ نے انہی سیغوں کے ساتھ جمع مونس کی تاکید لانی ہے تو آپ انہی کی جمع مونس کے سیغے بنا لیں گے. مثال کے طور پہ یہ جو اجمعو ہے اس کی جمع مونس بنے گی جمعو، اس کی کتاؤ، اس کی بتاؤ اور اس کی بساؤ. مثالوں سے بھی یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں فرما رہے ہیں جان القوم کلہم اجمعونا اکتعونا ابتعونا ابسعونا. اب یہاں پہ دیکھیں کل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ ضمیر میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن جو باقی سیغے ہیں ان باقی سیغوں کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. اجمعونا اکتعونا ابتعونا ابسعونا. اور قامت النساء کلہن یہاں پہ بھی کل میں تبدیلی نہیں ہوئی، ضمیر میں تبدیلی ہو گئی ہے لیکن باقی سیغوں میں تبدیلی ہو گئی ہے. اب یہ جمع مونس کے سیغے بن گئے جمعو کتاؤ بتاؤ بساؤ. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہ رہے ہیں نفس کے ساتھ یا عین کے ساتھ تو پھر آپ تاکید اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائیں گے، پھر آپ نفس اور عین کے ذریعے سے تاکید لا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفس اور عین ہے یہ فاعل بھی واقع ہوتے ہیں. جب آپ ان کی ضمیر مرفوع متصل کے بعد آپ انہی کو ذکر کر دیں گے، نفس کو ذکر کر دیں گے، عین کو ذکر کر دیں گے، تو اس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ فاعل کون ہے. آیا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے یا پھر فاعل نفس یا عین ہے. مثال کے طور پہ زید جاء نفسہ. اب یہاں پر دیکھیں جاء کے اندر ہوا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے. آپ نفسہ اگر ذکر کریں گے تو یہاں پہ اشتباہ پیدا ہو جائے گا کہ جاء کا فاعل ہوا ضمیر ہے یا پھر نفسہ فاعل ہے. تو اس لیے اصول اور ضابطہ یہ بنایا کہ ضمیر مرفوع متصل کی اگر آپ تاکید لانا چاہتے ہیں نفس کے ساتھ یا عین کے ساتھ تو پہلے آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لیں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، اس کے بعد پھر لفظ نفس یا پھر لفظ عین کے ساتھ آپ تاکید لا سکتے ہیں. یہی فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ ارادہ کریں ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا نفس کے ساتھ یا پھر عین کے ساتھ یجب تاکیدہ، تو لازم ہے اس کی تاکید لانا. کس کی تاکید لانا؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل کی طرف لوٹ رہی ہے. ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ لازم اور ضروری ہے. مثال کے طور پہ ضربت انت نفسک، تو نے مارا ہے. اب یہ تا ضمیر تھی مرفوع متصل، اس کی ہم نے پہلے تاکید لائے ہیں انت کے ساتھ، پھر نفس کے ساتھ اس کی تاکید آئی ہے. ایک مسئلہ آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کل اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو، ان کے ساتھ جو تاکید لائی جاتی ہے صرف اسی کی ہی آپ تاکید لا سکتے ہیں جن کے اجزاء ہوں اور حصے ہوں. اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء اور حصے نہیں ہیں تو پھر آپ ان الفاظ کے ساتھ اس کی تاکید نہیں لا سکتے. پھر اجزاء اور حصے ایسے ہوں جن کو جدا کرنا حصی طور پر ممکن ہو یا پھر حکمی طور پر ممکن ہو. حصی طور پر ممکن ہونا جیسا کہ قوم یا جماعت. اب یہاں پر دیکھیں قوم، اب اس کے اندر افراد ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں. ان کو الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا یہ ممکن ہوتا ہے، لہذا قوم کی تاکید لانا یہ ممکن ہے اسی کل کے ساتھ، اجمع کے ساتھ، ابتا کے ساتھ، ابسا کے ساتھ. یہ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اب ملائکہ کی تاکید کل کے ساتھ آئی ہے، اجمع کے ساتھ آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی جدا کرنا ممکن ہے، 2 سے زیادہ فرشتے ہیں. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اجزاء اور حصے نہ ہوں تو پھر اس کی تاکید ان الفاظ کے ساتھ نہیں آ سکتی. یہ فرمایا ولا یؤکد بکل، کل کے ساتھ اور اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جاتی الا ما،
مگر اسی کی تاکید لائی جاتی ہے لہو جس چیز کے اجزاء ہوں و ابعاض، ابعاض جمع ہے بعض کی، مطلب حصے ہوں، یصیح افتراقھا جن کا جدا کرنا صحیح ہو۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اسی اجزاء اور ابعاض کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جن حصوں کا جدا کرنا حصی طور پر صحیح ہو، جیسا کہ قوم، یا حکمی طور پر صحیح ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اشتریت العبد کلہ، میں نے غلام کو خریدا پورے کے پورے غلام کو۔ اب یہ مثال ہے حکمی طور پر حصوں کے جدا کرنے کی، کیونکہ غلام اگر حصی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے حصے آپ جدا نہیں کر سکتے کہ اس کا سر جدا کر دیں، اس کے بازو جدا کر دیں، اس کی ٹانگیں جدا کر دیں، لیکن مانوی طور پر اس کے حصے جدا ہو سکتے ہیں، حکمی طور پر حصے جدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک غلام کو خریدنے میں بعضوں کا 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے وہ شریک ہو جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی کو ہدیہ کیا ہے تو 2 بندوں کو بیک وقت گفٹ کر دیا ہے، تو اس اعتبار سے حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا یا پھر حکمی طور پر حصے کرنا ممکن ہو، جیسا کہ تو کہے گا اشتریت العبد کلہ، لیکن اگر حکمی طور پر بھی حصے کرنا ممکن نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کے ساتھ، کل کے ساتھ، اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اکرام کیا اس غلام کا پورے کے پورے کا، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غلام آیا ہے آپ اس کے بعض کا اکرام کریں اور بعض کا اکرام نہ کریں۔ اکرام ہوگا تو پورے کا ہوگا، نہیں ہوگا تو پورے کا نہیں ہوگا۔ یا آپ یہ کہیں کہ غلام آیا ہے جاء غلام کلہ، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب بھی آئے گا وہ پورے کا پورا ہی آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض آ جائے اور بعض نہ آئے۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا أَكْرَمْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس طور پر حکمی طور پر بھی حصے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وعلم، اگلا اور آخری مسئلہ اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اکتا، ابتا، ابسا، یہ تینوں لفظ اجمع کے تابع ہوتے ہیں، اجمع کے بغیر نہیں آتے اور اجمع سے پہلے نہیں آتے، جب بھی آئیں گے اجمع کے بعد آئیں گے اور اجمع کے بغیر یہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ فرمایا تو جان لے اکتا، ابتا، ابسا اتباع لیجمع، یہ تابع کی جمع اتباع، یہ اجمع کے تابع ہیں یہ تینوں۔ ولیس لہا معنی ہا ہنا بدونہ، ان کا اجمع کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے، یہ تاکید بھی نہیں کر سکتے، جب بھی آئیں گے اجمع کے ساتھ ہی آئیں گے۔ فلا یجوز تقدیمها، لہذا جائز نہیں ہے ان کا مقدم کرنا۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اسی ان تینوں کی طرف لوٹ رہی ہے، ان تینوں کو آپ اجمع پر مقدم بھی نہیں کر سکتے اور ان تینوں کو آپ اجمع کے بغیر ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک تاکید کی بحث مکمل ہو گئی ہے۔